اوکے 177 آیت ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب اس پارے کے سٹارٹ میں، پارہ نمبر 2 میں ہم لوگوں نے قبلے کی تبدیلی کا حکم پڑھا تھا، اور پھر ہم نے اس کے پیچھے ساری حکمتیں پڑھی تھی، اس کے ریزنز پڑھے تھے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہود کو جو ہے وہ پہلے بھی اعتراض تھا اور قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی اعتراضات ہی تھے۔ ٹھیک ہے کہ اب کیوں چینج ہو گیا، اب قبلہ چینج کیوں کر لیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مخالفت میں تھے، ان کو تو ریزن چاہیے تھا کسی نہ کسی بات کا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید اسی چیز کو، اسی کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے یہ آیت آئی ہے، اور اس میں مطلب کیا ہے اب آپ لوگ پڑھیں دیکھیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ ٹھیک ہے، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیک وہ ہے جو اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ فرسٹ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دے دیا ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو کہا جاتا ہے آیت بر، آیت بر، ٹھیک ہے، یہ بر ورڈ ہے نیکی، اور یہ ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، لمبی ہے لیکن اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن اس کا جو میننگ ہے نا وہ بہت جامع ہے۔ مطلب اس کی جو تفسیر ہے، جو اس میں باتیں آئیں گی، انتہائی جامع، انتہائی مکمل ہے، کہ اگر کہتے ہیں اگر کوئی انسان اس پہ ہی عمل کر لے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی نان مسلم کبھی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، تو آپ کو اگر ان شارٹ کر کے بتانا ہو تو آپ یہ آیت سنا دیں اس کو۔ اس آیت کو آج سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ دھیان سے ہم ٹرائی کریں گے کہ بے شک اس میں جتنا مرضی ٹائم لگے لیکن اس آیت کو مکمل طور پہ ہم سمجھیں، اور کوئی رہ گیا آپ کے کانٹیکٹس میں سے تو ان کو ابھی بھی بلا لیں تاکہ یہ آیت ان کی مس نہ ہو، آیت بیر۔ ٹھیک ہے، اس میں جو جو چیزیں آئیں گی اگر ہم اپنے کریکٹر میں وہ چیزیں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعتراضات ہیں اور جو اتنی لڑائیاں، اتنی بحثیں ہیں، یہ قبلہ جو ہے، قبلہ تو ایک ڈائریکشن ہے بس۔ ٹھیک ہے، نماز کا رکن ہے، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے الحمدللہ، لیکن قبلہ پورا اسلام نہیں ہے کہ آپ نے اس بات کو اتنا اہم بنا لیا اور آپس میں اتنے جھگڑے، اتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں اس بات پہ۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک ڈائریکشن ہے بس، اس کی طرف تو جو ایمان والے ہیں وہ منہ کریں گے ہی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس بات پہ تم اتنا لڑ رہے ہو کہ یہ قبلہ جو ہے ان کا بدل گیا اور تم لوگوں کا ایک ڈفرینٹ قبلہ ہے، یہ اصل نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل نیکی نہیں ہے، دین صرف ریچولز کا نام نہیں ہے بلکہ پراپر عمل کرنے کا نام ہے، اور کس کس چیز پہ عمل کرنے کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں صرف مشرق یا مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف اگر ہم منہ کر کے نماز پڑھیں اور ہم کہیں کہ اچھا چلو میرا دین مکمل ہے، میرا ایمان مکمل ہے، تو یہ اصل نیکی نہیں ہے، اصل نیک وہ انسان نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے نا، تو یہ گمان بھی غلط ہے۔ نماز کا بہت بڑا سوال ہے اور نماز سب سے اہم ہے، آئی نو دیٹ، سب کو پتہ ہے الحمدللہ، بٹ نماز کے علاوہ بھی بہت سے کرنے کے کام ہیں۔ کیا کیا کام ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ایک کر کے لسٹ آپ پڑھتے جائیں کیا کیا کام ہے بس، بلکہ اصل نیکی وہ ہے، یا اصل نیک وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لائے۔ کس کس چیز پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پر سب سے پہلے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے اس بات پر، اور کس طرح اللہ کو اپنا سب کچھ ماننا۔ جیسے ہر کلاس میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا ہے، مقصود بنانا ہے، مطلوب بنانا ہے، سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرنا ہے، سب سے زیادہ چاہت اللہ کی کرنی ہے، سب سے زیادہ ملنے کی خواہش اللہ سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مقصود یعنی کہ ہم نے جہاں جانا ہے ہمیں پتا ہو ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے، تو یہ اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین، یعنی جو بھی ہم 99 نیمز اللہ تعالیٰ کے پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک میں بھی اللہ کے اتنے خوبصورت خوبصورت نام آتے ہیں، تو اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ غفور الرحیم ہے، واقعی اللہ علیم الحکیم ہے، واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ سننے والے، سب سے زیادہ جو ہے وہ علم رکھنے والے، سب سے زیادہ نرمی کرنے والے، سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، سختی بھی کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان، قیامت کے ایک دن نہیں، قیامت سے جڑی جتنی بھی چیزیں، یعنی دوزخ پہ ہمارا ایمان ہو، جنت پہ ہمارا ایمان ہو،
حساب پہ ہمارا ایمان ہو، قبر کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہو، پولیس سرات پہ کا اوپر ہمارا ایمان ہو کہ پولیس سرات سے ہم نے چل کے جانا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں نالج ہو کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں پولیس سرات پہ چلنے کے لیے. کیا ہے اس پولیس رات ہے کیا؟ کسی اکثر لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا پولیس رات کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کلاس میں پولیس رات کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو صرف کلک کر رہی ہوں آپ کا مائنڈ، تاکہ آپ لوگ اس کے بعد سوچیں کہ کیا مجھے پتا ہے یہ ساری چیزیں جو کلاس میں ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اب میں اتنا زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گی، لیکن اتنا ضرور اتنا ڈیپ جاؤں گی کہ آپ اس آیت کو ایٹ لیسٹ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی نان مسلم یا آپ سے پوچھو تو آپ اس کو بتا سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے کیا کیا، آخرت پر کیا کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی پر آپ کا ایمان ہو، حساب کتاب پہ، قبر کی زندگی پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، پل صراط پہ ایمان ہو، اور پھر عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے. پھر کس پہ ہم نے ایمان لانا ہے؟ فرشتوں پر ایمان، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، ان کی ایک پراپر ڈیوٹیز ہے. ہمیں یہ بات پتہ ہے نا، تو ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آتے تھے، میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ بارش برساتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنا. یہ باتیں ہمیں آتی ہوں، پتہ ہو. پتہ ہی نہیں ہوں گی تو پھر ایمان بھی نہیں ہے اس طرح کا. پھر کتابوں پر ایمان، نہ صرف قرآن مجید پہ، ہمیں یہ بھی بتاؤ تورات، زبور، انجیل اور ڈفرینٹ صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ان میں تحریف ہو گئی، لیکن وہ اللہ کی کتابیں ہیں، تھیں، ان میں چینجنگ ہو گئی ہے. اور قرآن پر مکمل اطمینان، یقین، ایمان، اور اس پہ عمل اس کے مطابق ہو. اور پیغمبروں پر ایمان لانا، یہ ہے سب سے پہلا کرائٹیریا. پیغمبروں پر ایمان یعنی تمام پیغمبروں پہ ہمارا ایمان ہو. ٹھیک ہے. ایک پیغمبر کو ہم نے نہیں کہنا کہ ہم بس اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی امت میں سے ہیں، ہمیں سب پیغمبروں پر ایمان لے کے آنا ہے. پھر یہ پہلا کرائٹیریا ایمان کا. ٹھیک ہے. پہلا کرائٹیریا نیکی کا. میں نے آپ ابھی جو لوگوں نے جوائن کیا، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو آیت بیڑ کہا جاتا ہے، اور یہ پورے ایمان کو شو کرتی ہے کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو مکمل بنائیں گی. ٹھیک ہے. جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کیا ان کے لیے میں نے بتایا. اگر یہ چیزیں آپ میں پوری ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو یقین ہے، اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکی کی توفیق بھی دیں گے، اور اللہ ہمارا ایمان قبول فرما لیں گے. تو پہلی چیز ہم نے پڑھ لی، اب ہم نیکسٹ چیز پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان ان چیزوں کے بعد پھر نیکسٹ کیا؟ اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کرے. یعنی اصل نیک کون ہے؟ تو وہ ان ساری چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد کیا کرے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں. حبی ہی، ہاں کی جو ضمیر ہے نا، جو پروناؤن ہے، کہتے ہیں یہ دو چیزوں کی طرف جاتا ہے، جا سکتا ہے تفسیر میں. یعنی ایک تو یا تو اللہ کی محبت میں وہ دینے والا ہو، یا مال کی محبت میں وہ دینے والا ہو. مال کی محبت میں دینے والے کا کیا میننگ ہے؟ یعنی کہ اس کو مال سے محبت ہے، اسے مال کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ دینے والا ہے اللہ کی راہ میں. اور اگر اللہ کی محبت میں ہے تو وہ تو ایزی ایزی سمجھ آ گیا نا، کہ اللہ کی محبت میں ہم اپنا مال دیتے ہیں. کس کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے کون ہے؟ ذویل قربا، عزیز مال کس کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو، قربا کو، سب سے پہلے قرابت داروں کو. باہر جا کے ہم چیریٹی کیسز ڈھونڈتے ہیں، باہر جا کے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہم نے کس سے جا کے نیکی کریں، کہاں پہ جا کے ہم کھانے بانٹیں. سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین قرابت دار، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، یہ آپ کی سب سے پہلے ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے. لوگ اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو بھی بھول جاتے ہیں بعد میں. میرے سامنے اتنی ساری اگزامپلز ہیں، کسی کو میں کوٹ نہیں کری، لیکن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ پوچھتا ہی نہیں ہے بعد میں کوئی. اکیلے اکیلے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کو ہے ہی نہیں، شعور ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کہ جا کے ہم دیکھیں انہیں کس حال میں وہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ڈرنے کی بات ہے کہ آپ باہر تو اتنی اتنی نیکیاں کریں، اتنی اتنی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو نہیں آپ دیکھ رہے، اپنے قرابت داروں کو نہیں دیکھ رہے وہ کس حال میں رہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ قرابت داروں کا حق ہے. ٹھیک ہے. اپنے آس پاس سب سے پہلے آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد کہ میرے جو سب سے زیادہ امیجیٹ ریلیشن شپس ہیں، کیا میں ان کے ساتھ نیکی کر رہی ہوں؟ کیا میں ان کو مال دے رہی ہوں کہ میں باہر ہی جا جا کے دے رہی ہوں؟ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے. ٹھیک ہے. ضرورت مند قریبی رشتہ دار جن کو واقعی ضرورت ہے، جو صرف ایک خواہشات کی لمبی لسٹ آپ کو پکڑا دیتے ہیں، وہ نہیں. خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آج ہی میں سن رہی تھی، کسی نے یہ بات کی تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا تھا میں لیکچر میں کوٹ کروں گی کہ خواہشات تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، انسان کی ضروریات پوری کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی آپ کو خواہشات کی لسٹ دے رہا ہے اور دوسرا بندہ کے ضروریات ہیں، تو آپ نے پہلے کیا پورا کرنا ہے؟ ضروریات زندگی. یہ زیادہ بڑا حق ہے نا.
اگر آپ کسی کی خواہشات کو پورا کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، وہ تو کبھی بھی اینڈ نہیں ہونی. اس کے سامنے جو کسی کی ضرورت ہے، امیجیٹ ضرورت ہے، وہ اگر آپ پوری نہیں کر رہے، تو جو خواہشات کے لیے پیسے مانگ رہا ہے نا، یہ خواہشات کے لیے، تو یہ اس کا بھی بڑا بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے، ایک تو ہم نے اس میں دو چیزیں دیکھنی ہے کہ ہم نے کس کو دینا ہے، اور اگر کوئی لینے والا ہے تو اس نے اپنے آپ میں جانچنی ہے یہ چیز کہ کیا میں بغیر بلا ضرورت لوگوں سے مانگتی تو نہیں ہوں یا مانگتا تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ایسا کیوں میں آپ کو بتا رہی ہوں؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ بلا ضرورت کسی سے مانگ رہے ہیں نا، آپ کسی ایسے کا حق لے رہے ہیں جو زیادہ قابل لینے والا ہے. ٹھیک ہے. تو دیتے ہوئے بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے ویل ڈیزرونگ کو پہلے دینا ہے، قرابت داروں میں بھی دیکھنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کسی ایسے کو نہیں دینا جس کی خواہشات ہی خواہشات ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. پہلے ضروریات پوری کرنی ہے، پھر کسی کی خواہشات پہ آنا ہے. اور اگر کوئی لینے والا ہے تو وہ بھی یہ دیکھے کہ میں لوگوں سے اپنی خواہشات کے لیے مانگتی ہوں یا میں ضروریات کے لیے مانگتی ہوں. یہ ڈرنے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ایک سوال پوچھنا ہے قیامت کے روز. پھر یتیموں کو دینا ہے. ٹھیک ہے. قرابت داروں کے بعد اللہ نے یتیموں کا نام لیا ہے. اور وہ یتیم پھر اگر آپ کی قرابت دار ہے پھر تو ڈبل ڈبل اجر آ گیا نا، کہ ایک تو وہ یتیم بھی ہے، اور پھر اگر آپ کو قریبی رشتہ دار بھی ہے تو اس کو دینے کا تو ویسے ہی بڑا اجر ہے. اس پہ ایک حدیث میں کوٹ کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو آپ کو دگنا ثواب ملتا ہے. وہ کیسے؟ ایک رشتہ داری کا ثواب، دوسرا جو ہے وہ دینے کا ثواب، صدقے کا ثواب. ٹھیک ہے. یعنی دو دو چیزیں آپ کو مل گئیں. تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور اگر وہ یتیم ہے تو پھر اور ثواب. پھر کس کو دینا؟ مسکینوں کو. مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جن کو ضرورت تو ہوتی ہے پر وہ مانگتے نہیں ہیں منہ سے. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن ان کو اچھا نہیں لگتا مانگنا، وہ مانگتے نہیں ہیں. تو دیکھنا ہے. اور کیسی ضرورت ان کی پوری نہیں ہو رہی تھی؟ کھانا پینا پورا نہیں ہے، کپڑے پہننا، لباس پورا نہیں ہے، ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے، کہیں آنے جانے کے پیسے نہیں ہوتے. تو ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، شادی نہیں ان کی ہو رہی، سفید پوش لوگ، ایسے لوگوں کی ہیلپ ضرور کرنی ہے. پھر دیکھیں کس کا نام آتا ہے، وابن السفیر، اور مسافروں پہ بھی خرچ کرنا ہے. کیسا مسافر؟ اگر کوئی اچھا بھلا مسافر بھی ہے، لیکن جیسے فار ایگزامپل آج کل جیسے دیکھیں وار کی سچویشن ہو گئی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں، ہے نا. تو اب کوئی مسافر آیا ہے باہر کی کنٹری سے ہی، چاہے اچھا بھلا وہ اپنے گھر میں ہے، لیکن وہ آپ کے گھر آیا اور ایسے وار کی سچویشنز بن گئی، وہ واپس نہیں جا رہا. اور ہو سکتا ہے وہ اپنے پاس اتنے سارے پیسے نہ لے کے آیا ہو، تھوڑے بہت لے کے آیا کیونکہ اس نے واپس جانا تھا. ٹھیک ہے. اب ہے تو وہ اچھا بھلا خاندان کا، لیکن اب وہ نہیں جا رہا. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال بنا کے دے رہی ہوں. تو اب آپ نے اگر اس پہ بھی لگایا نا تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. کہ کوئی مسافر ضرورت مند ہے، آپ کے گھر اٹک گیا ہے یا وہ جا نہیں پا رہا، اس کے پاس جانے کے واپس پیسے نہیں بن رہے، ٹکٹ کے پیسے نہیں بن رہے. کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا. تو چھان بین کر کے، تحقیق کر کے آپ ایسے لوگوں کو بھی دیا کریں. کیوں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان ہے یہ، ایمان اوپر پڑے. نیکی نہیں ہے یہ کہ صرف کعبے کی طرف منہ کر لیں. نیکی یہ ہے کہ ایمان لائیں اور پھر لوگوں کو مال دیں. اور پھر لسٹ آ گئی ہے، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر، اور وسائلین و فی الرقاب، اور غلام لونڈیوں کی گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کریں. اور آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں تو بہت عام تھا نا یہ کلچر، کے لونڈیاں اور غلام جو تھے لوگوں کو قید کر لیتے تھے تو ان کو چھڑانے کے لیے پھر پیسے دیے جاتے تھے. تو اب آج کل کسی نے سوال کیا کہ اب آج تو کل تو یہ کلچر نہیں ہے نا، اب تو نہیں ہے ایسا غلام لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اگر کسی کا قرض معاف کروانا ہو. ٹھیک ہے. تو کسی کی گردن چھڑانے سے مراد کسی کا قرض بھی اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت 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 بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. سوری ایک چیز مس ہو گئی ہے، وسائلین و فی الرقاب. وسائلین میں بھی ایک چیز ہے کہ وسائل مانگنے والا، جو اپنی زبان اور حال سے مانگتا ہے. ٹھیک ہے. مسکین میں نے کیا بتایا تھا؟ جو مانگتا نہیں ہے منہ سے لیکن ہمیں پتہ ہے. پھر مسافر کی بات ہوئی، پھر وسائل. سائل الگ ہے، وفی رقاب، دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. رکاب کسی کی مشکل دور کر دیں، کسی کا قرض ادا کر دیں. کوئی دیکھیے ایک اور چیز، جیسے ہاسپٹل میں آج کل کیسز، جیسے میں نے آپ لوگوں سے کافی دفعہ شیئر کرتی ہوں وہ جو فاطمہ کا کیس ہے. تو اب وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ریکور کر جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پیسے نہیں پورے دیے ہوتے ڈسچارج کے، تو وہ ان لوگوں کو وہیں پہ رکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں کتنا ایک دکھ والی بات ہے کہ ایک انسان ریکور کر گیا لیکن روز اس کو ہاسپٹل کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے کام آئے، ان کو ڈسچارج کروا دیں وہاں سے. پچھلے دنوں ہم نے کیا تھا نا ایک کیس کی ایسے مدد. تو آپ لوگوں کو کتنا ثواب ملا ہوگا جس نے اس میں حصہ دار بنا ہے وہ.
تو یہ ہوتی ہیں گردنیں آزاد کرنا. ٹھیک ہے، آج کل لانڈی غلام کا کلچر ختم ہو گیا، لیکن یہ چیزیں قائم ہیں. ہاسپٹلس والے بھی اتنا اتنا ظلم کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اور ڈاکٹرز بھی اتنا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ دیکھا کریں، اپنے آس پاس تحقیق کر کے ضرور ایسے لوگوں کی مدد کیا کریں. اور میں جتنے بھی کیسز لگاتی ہوں، میں پوری جو ہے وہ اپنے طور پہ ویریفیکیشن کر کے پھر لگا رہی ہوتی ہوں. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی قبول کرے نیکیاں. پھر کیا کرنا ہے، وہ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، اور قائم کرنی ہے نماز اور دینی ہے زکوٰۃ. قائم کرنے سے مراد، دوبارہ وہی میں آپ کو ریپیٹ کر دوں، تمام تر ارکان کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، وضو کے ساتھ، قبلے کی جو ہے وہ ڈائریکشن آپ نے دیکھنی ہے. یہ ہوتا ہے نماز قائم کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ. سستی نہیں کرنی، سستی کرنا منافقین کی نشانی ہے. تو جیسے ہی اذان ہو، نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جائیں. پھر زکوٰۃ، سب کو پتہ ہے کہ ایک خاص تر نصاب کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے ایک قمری سال پورا ہونے کے بعد. ٹھیک ہے، اور نصاب بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو دیکھا کریں. اور نیت کرنا بہت ضروری ہے. دین اگین، یہ نہیں کرنا کہ ہاں ہم سال میں بہت دیتے ہیں، بہت راشن دیتے ہیں، بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو میری زکوٰۃ نکل گئی. نو، کہتے ہیں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی آپ نے تو زکوٰۃ نہیں گئی آپ کی. یہ بھی آپ لوگوں نے انشاءاللہ کریکٹ کرنا ہے. پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو عہد کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں، کمٹمنٹ پوری کرنا، عہد پورا کرنا، یہ بھی ایمان والوں کی نشانی ہے. اور عہد کون سے ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے سب سے پہلے اپنے عہد. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عہد کیا تھا، عہد الست. یاد ہے نا، ہم نے پڑھا کلاس میں سورہ بقرہ کے اندر ہی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ کے ساتھ اپنے عہد پورے کرنے، اللہ کی باتیں ماننی. اللہ سے آپ جو بھی، اکثر لوگ نظر مانگ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو اس کو ایک وہ نہیں کیا ہوا، پسندیدہ چیز نہیں ہے یہ نظر مانگنا، لیکن اگر کسی نے مانگ لی ہے تو پھر اس کو پوری کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پھر کیا، اللہ کے ساتھ عہد، پھر لوگوں کے ساتھ جو آپ نے عہد کرتے ہیں. اور اس میں کہا جاتا ہے کافروں کے ساتھ بھی اگر آپ نے عہد کیا اس کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہر عہد پورا کرتے تھے. تو کمٹمنٹس بہت ساری ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل کسی جاب پہ ہیں، آپ نے منہ سے وعدہ نہیں کیا، لیکن اگر آپ نے کسی چیز کی کمٹمنٹ کر دی ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گا کہ میں اس ٹائم آؤں گی، میں یہ کام کروں گی، میں آپ کی مدد کر دوں گی، اور آپ نہیں جا رہے بعد میں، تو اس کی بھی پھر آپ کو پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر انجانے میں ہو جائے یا کوئی مجبوری آگے وہ تو اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے عہد نہیں توڑنا، جان بوجھ کے کمٹمنٹ نہیں توڑنی. ٹھیک ہے، پھر والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس. اور کون ہوتے ہیں ایمان والے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. والصابرین، اور مصیبت پر، سختی پر، جہاد کے وقت صبر کرنے والے. ٹھیک ہے، والصابرین، صبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو روک لینا نیگیٹو باتوں سے، نیگیٹو ریاکشن سے، بری باتوں سے، گناہ سے روک لینا، یہ بھی صبر ہے. نیکی پہ جمے رہنے پہ بھی صبر ہے. میں نے بتایا تھا نا، نیکی کر کر کے بھی تو انسان کبھی تھک جاتا ہے نا. تو یہ بھی صبر ہے کہ اگر آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، میں پھر بھی نیکی کرتی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میرا دل نہیں کر رہا، میں تھکی ہوئی ہوں، آج میرے سے بولا نہیں جا رہا، آج میں لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتی زیادہ، لیکن پھر بھی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو یہ بھی صبر ہے. اور کس کس چیز پہ صبر کرنا؟ فی البأساء، سختی میں. سختی کہتے ہیں، بأسا کہتے ہیں مال کی تنگی کو، رزق کی تنگی کو. ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی ہم نے صبر کرنا ہے. والضراء، اسے کہتے ہیں جسمانی تنگی، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف. آپ کبھی کبھار بیمار ہوتے ہیں، آپ کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی سالوں سال. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ اس سے کتنا سفر کر رہے ہیں، ہے نا. تو کبھی کبھار دل کرتا ہے نا کہ اب یہ بیماری ختم ہو جائے، اب میں تھک گئی ہوں اللہ تعالیٰ، اب نہیں میرے سے برداشت ہوتی ہے بیماری، لیکن آپ صبر کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. کیا کوئی بات نہیں، شاید اس میں ہی کوئی بھلائی ہے، شاید اس میں ہی میرے گناہ جھڑ رہے ہیں. یہ بھی ایک کامن چیز ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان اس میں کہیں نہ کہیں گزرتا ہے. کوئی ذہنی تکلیف ہوتی ہے سم ٹائمز لوگوں کو، کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے. اب دوسرے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک نارمل سی بیماری ہے، یا اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں یا یہ، لیکن آپ کو پتہ ہے اب اس میں کتنا سوچتے ہیں، کتنا تکلیف میں آپ. تو وہاں پہ بھی صبر کرنا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شاید، کہ ان کو ایک بیماری تھی جو کہ 18 سال ان کو رہی تھی، اسکن ڈیزیز تھی، اور سب لوگ ان کو چھوڑ گئے تھے ان کے گھر والوں سمیت، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. 18 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صبر کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. وحین الباس، اور جہاد کے وقت یا لڑائی کے وقت یا جنگ کے وقت، جیسے آج کل جنگ ہو رہی ہے تو خوف آتا ہے نا، جو اسپیشلی مڈل ایسٹ کنٹریز میں رہ رہے ہیں آئی تھنک، تو ان لوگوں کا بڑا ڈر لگ رہا ہے. اور جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو مجھے وہ آیت یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی خوف سے بھی آزماتے ہیں.
ہو رہی ہے نا آزمائش آج کل لوگوں میں. جیسے میری کزنس بھی وہاں رہ رہی ہیں، یا وہ لوگ تو ان سے آج میری بات ہو رہی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں بچے اتنا ڈر رہے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں. اور پچھلے دنوں یہاں پہ بھی انڈیا پاکستان کی وار کی وجہ سے ہمارا یہی حالات تھے. تو یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اس میں بھی صبر کرنا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر ناؤز باللہ کچھ ہو بھی جائے تو اللہ کی مرضی. تو یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ سچے ہیں اللہ کی نظر میں. سبحان اللہ. کس میں سچے ہیں؟ ایمان میں سچے ہیں. یہی لوگ سچے. اللہ تعالیٰ تصدیق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں پھر کتنی بڑی بات ہے اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور یہی پرہیزگار ہیں، ڈرنے والے ہیں، تقوی گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی گواہی ہے؟ نہیں ہے نا. تو آیت بر جن لوگوں نے آج پڑھی ہے نا، جو اس کلاس میں موجود ہیں آج 22 لوگ یا 21 میرے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو بتا دیا کہ ایمان کا، نیکی کا کرائٹیریا کیا ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے اپنے لے کے آنا کردار کے اندر انشاء اللہ تعالیٰ. اور ابھی کوشچنس میں اس لیے نہیں پڑھ رہی کیونکہ پھر میرا دھیان ہٹ جائے گا، تو میں اس کے بعد پڑھوں گی، ٹھیک ہے، جب ہمارا لیکچر انشاء اللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. مجھے پتہ ہے آپ لوگ کے آئے ہوئے سوال، لیکن میں جان کے کھول نہیں رہی، پھر میرا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، قصاص فرض کر دیا گیا ہے. کیا ہوتا ہے قصاص؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کیا کہتے ہیں اسے. قصاص ہوتا ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے وہی انسان قتل کیا جائے. یہ ہے ایمان کا کرائٹیریا. یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے، فار ایگزامپل اے اور بی پارٹی ہم دیکھتے ہیں، اے پارٹی میں سے کسی لیڈر نے بی پارٹی کے کسی کمزور انسان کو قتل کر دیا. اب جب بدلہ لیا ہے تو کمزور پارٹی والے لوگ کہیں چلو ہم نے اگر بدلہ لینا ہے تو وہ کہیں ہمیں اب لیڈر کو نہیں آپ نے قتل کرنا، کسی کمزور کو ہی قتل کر لو. نہیں، جس نے قتل کیا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، آزاد کے بدلے آزاد سے مراد یہ کہ اگر کسی آزاد انسان نے قتل کیا تو پھر اس کو ہی قتل کیا جائے گا. اگر کسی غلام نے قتل کیا تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اسی سیم پرسن کو. کسی عورت نے قتل کیا تو عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کسی عورت نے قتل کیا تو اب اس کے شوہر کو قتل کر دیں، اس کے بیٹے کو قتل کر دیں، اس کے باپ کو قتل کر دیں. نہیں، اگر کسی مرد نے قتل کیا تو اسی مرد کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ اب اس کے گھر والوں کو دوسرے لوگوں کو قتل کیا جائے. تو یہ نہیں ہے اسلام کا کرائٹیریا، لیکن فرض ہے. اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے. ابھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ فرض کیسے ہے اور قتل کے بدلے قتل کیوں ہے اسلام میں. کچھ بھی نہیں سوچنا، ابھی آگے چلتے جائیں آپ کو ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے اسی کلاس میں، اسی آیت کے اندر انشاءاللہ. لیکن اللہ نے ایک اور رائے بھی دے دی. قصاص کے بدلے مطلب قصاص تو ہے لیکن دوسری چیز بھی آ گئی. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے. کس کے بھائی کی طرف سے؟ مقتول کے بھائی کی طرف سے. یعنی اگر ایک انسان مارا گیا، اب اس کا جو وارث ہے اگر وہ مارنے والے کو، قاتل کو معافی دے دے، ٹھیک ہے، معاف کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں دیت. وہ معاف بھی کر سکتا ہے. وہ اس کے بدلے کیا کرے گا؟ دیت لے گا. دیت ہوتی ہے ہر حکومت کے حساب سے ایک دیت ہوتی ہے، کچھ پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر حکومت کا ایک الگ کرائٹیریا. مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا رولز ہیں، اس میں ہم نے اتنا زیادہ اس کو نہیں دیکھا، لیکن دیت پھر لیے جائے گی. ٹھیک ہے، وہ مطالبہ کریں گے کورٹ کے تھرو، اور پھر وہ جس نے مارا ہے تو اس کو کیونکہ معافی مل رہی ہے اتنی بڑی، تو وہ دیت ادا کرے گا. ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. یعنی کہ مطالبہ بھی وہ کرے گا تو وہ حکومت اور گورنمنٹ کے حساب سے جو اس ٹائم چل رہا ہے وہ. یہ نہیں کہ اب وہ یہ کرے کہ وہ زیادتی کرے کہ دیت اتنی زیادہ مانگ لے کہ اگلا بندہ دے ہی نہ سکے. تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا. یا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ دیت بھی لے لے، پیسے بھی لے لے، اور تھوڑے عرصے بعد اس کو مار دے. تو یہ بھی نہیں کیا جائے گا. اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی، اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کسی قاتل کو معاف کر دیا، دیت مانگ رہے ہیں وہ لوگ اب کہ دیت دے دو، تو یہ نہیں کریں وہ کہ اب وہ دیت بھی نہ دیں اور وہ بھاگ جائیں ملک سے. یہ تو بہت نارمل ہے پاکستان میں، ہوتا ہے نا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کرائٹیریا نہیں دیا. یہ تو ہماری حکومت اور ہماری کنٹری اور ہمارا لاس ہے کہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہاں پہ.
اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسان بہت خوبصورت دین بنایا. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، یعنی یہ حکم. اب آپ لوگ کو مائنڈ میں ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آئے کہ نہیں یہ کیسے آسانی ہے کیسے رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے آسانی اور رحمت ہے. فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اگر کہ دیت قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رب کی طرف سے آسانی اور رحمت، اللہ نے اور یعنی آپ لوگوں کو سہولت دے دیا نا. اگر اللہ تعالیٰ کہتے نہیں صرف قصاص ہی لینا ہے کہ صرف مارنا ہی ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یار تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آسانی بھی اللہ نے دے دی ہے، رحمت بھی دے دی ہے. کیونکہ کوئی لوگ اتنے رحم دل ہوتے ہیں وہ ان کا دل ہی نہیں مانتا ہے نا. کہتے ہیں کہ ہم کیسے اگلے بندے کو جو ہے وہ اس طرح سے سزا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی قوموں میں یہود اور نصارہ میں یہ دونوں آپشنس نہیں اویلیبل تھے. یہود کے پاس ایک آپشن اویلیبل تھی، نصارہ کے پاس ایک آپشن ان میں سے اویلیبل تھی. دونوں آپشنز اویلیبل نہیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری امت وسط کو، کیونکہ ہم بہترین امت ہے، ہم درمیانی امت ہے، اللہ نے ہمیں دونوں چیزیں دے دی ہیں. یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. اس کے بعد جو زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے رولس دے دیے، اتنے اچھے احکامات دے دیے، اتنی اچھی آسانیاں دے دی، پھر بھی اگر کوئی ظلم کرے تو اس کے لیے پھر قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ ہے آپ کا جواب. اور عقل مندو، اے عقل مندو، خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. کیسے کیسے زندگی ہے؟ ظاہری طور پہ تو ہم ایک انسان کے بدلے انسان مار رہے ہیں، زندگی کیسے ہے؟ اس طرح کہ اگر آپ ایک کے بدلے اسی انسان کو ماریں گے تو ایک عدل کا قانون ہو جائے گا نا، جسٹس ہو جائے گا. کوئی بھی منہ اٹھا کے کسی کو مارے گا نہیں پھر، ہے نا. جیسے سعودیہ میں جو ہے وہ کتنی زیادہ سزائیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں، ان کا جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے. چوری کی جاتی ہے تو اس پہ سزا ملتی ہے، کوئی قتل کرے اس کی سزا ملتی ہے. تو وہاں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ کہیں ہمارے پہ سزا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم یہ ساری چیزیں مانو تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. ٹھیک ہے، کہ تم لوگوں کی آگے انشاءاللہ اور زندگیاں برباد نہیں ہوں گی. اور لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی اگر ہم واقعی ان چیزوں کو مانیں گے، واقعی ہمیں ڈر ہوگا کہ اگر نعوذ باللہ کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو اس کا بھی قتل کر دیا جائے گا، تو پھر بچ جائیں گے نا. ڈر کی وجہ سے بھی تو بہت سارے کام انسان نہیں کرتا. لیکن ہمیں ڈر ہی نہیں رہ گیا ہماری کنٹری میں، کیونکہ کوئی رولز ہی نہیں ہو رہے. یہ وجہ ہے یہاں پہ اتنی زیادہ خون ریزی کی اور فساد کی اور شر کی، کیونکہ دین کو فالو نہیں کیا جا رہا. دین کو نہیں ہم پڑھے، دین سے باہر آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ایسا دین نہیں بنایا تھا جیسا ہم نے بنا لیا اسے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے. یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. اب یہ آیت جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ہوئی ہے. میں نے آپ لوگوں کو منسوخ کا چیپٹر پڑھایا تھا نا، تو جنہوں نے پڑھا ہے تو ان کو کتنا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو میں پھر بھی تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا دیتی ہوں. منسوخ آیات ہوتی ہیں کہ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ جب دین بتدریج نازل کرے تھے، بتدریج کے تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا تھا، تو پہلے کچھ آیات ایسی آئی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کا آلٹرنیٹو بھیج دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بدلے کہا جاتا ہے مفسرین کا کہ نئی آیت آ گئی تھی. کیونکہ یہ منسوخ کیوں ہے؟ کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے اور رشتہ داروں کے، مخصوص رشتہ داروں کا وصیت میں خود حق بتا دیا کہ کتنا کتنا ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے ماں باپ کے حق میں تو وصیت نہیں کی جاتی نا. ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ کہ ان کا تو آلریڈی وصیت میں ان کا حق ہے. تو اسی لیے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے. پہلے یہ ایسے تھا کہ لوگ وصیت کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ حصے مقرر کر دیے تو پھر وہ حصے بھی دیے جاتے ہیں. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کر دے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے. بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اگر کوئی انسان وصیت لکھوا رہا ہے کسی سے اور وہاں پہ کوئی گواہ موجود ہے اور وہاں لکھنے والے موجود ہیں، اب انسان کی ڈیتھ ہو گئی، اگر بعد میں وصیت تبدیل کر دے وہ بندہ، ٹھیک ہے، لکھنے والا یا جو آس پاس گواہ تھے انہوں نے تو اس کو تبدیل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا گناہ پھر ان بدلنے والوں پر ہے. اللہ تو سن رہے ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیا لکھوایا.
تو ڈرنا چاہیے ایسا کوئی اگر کرتا ہے، یا ایسا اللہ معاف کرے ہمیں پتہ چلتا ہے اگر آس پاس، تو بہت ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کسی کی وصیت بدلنا بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ من خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہ ایک دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو وصیت کرنے والے کی طرف سے اگر کوئی گواہ موجود ہے وہاں پہ، یا جو لکھ رہا ہے، اس کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ انسان جو ڈیتھ ورڈ پہ ہے، جو وصیت لکھوا رہا ہے، وہ نا زیادتی کی جو ہے وہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے حق میں حق تلفی کر رہا ہے، وہ کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کسی کو تھوڑا دے رہا ہے، دین کے حساب سے نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ کیا کرے، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے۔ صلح کیا کیا میننگ ہے؟ کہ اس کو سمجھائے، بتائے کہ ایسا نہ کرو تم، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرے، اس کے دماغ کو تھوڑا سمجھائے، شاید وہ اپنا مائنڈ چینج کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس انسان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے ایسی کوئی وصیت لکھوائی تھی جو کچھ وارثوں کے حق میں حق تلفی تھی، تو اب جو باقی وارث ہیں نا، اگر انہیں دین پڑھا ہوگا، اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، اگر ان کو اپنے والدین سے یا جس نے بھی وصیت کی ان سے محبت ہوگی، تو وہ آپس میں مل بیٹھ کے کریں کہ نہیں، جس کا حق اگر میرے والد نے یا میری والدہ نے یا میرے اس نے ایکس وائی زی نے کسی کا اگر حق جو ہے وہ نہیں دیا، تو ہم آپس سے مل کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس سے جو مر گیا نا، اس کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا پتہ بخش دیں آپ کی وجہ سے، کیونکہ اس سے تو گناہ ہو گیا، وہ تو چلا گیا زندگی سے، لیکن وہ آپ کے فادر ہیں یا آپ کی مدر ہیں، آپ کو ڈر ہوا کہ نہیں یار ان کا حساب کتاب خراب ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، ہم اپنا حصہ چھوڑ کے اس بندے کو بھی دیتے ہیں جس کا حق جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا۔ تو پھر ایسا آپ کر سکتے ہیں آپس میں سارے وارث مل کے، ٹھیک ہے، متفق رائے کے ساتھ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اچھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہو سکتا ہے ان کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ نیکسٹ اب روزوں کے احکام آنے لگے ہیں۔ اب دیکھیں آج یہ آیات آئی ہیں، اس کا مطلب ہم لوگ روزوں کے ابھی مڈل میں نہیں آئے، ابھی ہمارے کافی روزے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے روزوں کو مزید بہتر بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ان کی اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہر سال ہم رمضان میں کسی نہ کسی طرح یہ آیات ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ پچھلے سال میں ویکینڈ کی کلاسز جب لیتی تھی تو ہم آٹومیٹکلی ان آیات پہ اچانک سے آ گئے تھے، تو میں تب بھی بڑی حیران ہوئی تھی کہ رمضان میں یہ آیات ضرور آتی ہیں الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دکھانا ہو، پڑھانا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم سب سے خطاب اللہ کر رہے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب پہ روزے فرض ہیں، اور ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، ہم سے پہلی امتوں پہ بھی، ان پہ بھی فرض تھے۔ اور اس کا مطلب کیوں لعلکم تتقون؟ تاکہ ہم ڈرنے والے ہو جائیں نا۔ دیکھیے اس ایک مہینے میں ہماری کتنی پریکٹس ہو رہی ہے، کتنی ٹریننگ ہو رہی ہے، کتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے کس کس بات پہ رکنا ہے، جو پورا سال ہم کر رہے ہوتے ہیں، پورا سال کتنے مزے سے ہم انسٹا اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی فون، وہی ٹائم ہے ہمارے پاس، وہی انٹرنیٹ ہے، وہی انسٹاگرام ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اس مہینے کے ڈر سے ہم ڈر گئے ہیں، ہم زیادہ نہیں دیکھ پاتے ہیں نا۔ سانگز آتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، میوٹ کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں، یا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی اچھا کنٹینٹ دیکھ لیں۔ یہ کلاس اب ہر ویکینڈ ہوتی ہے، پورا سال ہوتی ہے، اس میں لوگ نہیں آتے۔ رمضان میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ اتنے اتنے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ ڈر ہے نا ہمارے دلوں میں۔ پھر ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں ڈیلی میں تو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں ہم نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرا بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کے لیے پورا سال نہیں اٹھا جاتا، اس میں 2 2 گھنٹے سو کے بھی ہم تہجد کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہم سے کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ کھانا بھی نہیں ہم کھا رہے ہوتے، روزہ ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ کا ڈر، یہ ہے اس مہینے کی برکت، یہ ہے اس مہینے کی فضیلت، ٹھیک ہے؟ تو اتنا زیادہ اس کا ہے۔ اچھا ایک چیز میں نے کہنی تھی، جو جو لوگ سوال لکھ کے بھیج رہے ہیں نا، اس کے بعد نیکسٹ لنک سٹارٹ ہو جائے گا، تو میں یہ ابھی پڑھ نہیں سکتی، تو آپ لوگ نا اپنے کاپی کر کے اپنے پاس نوٹس میں رکھ لیں، اور پھر نیکسٹ کلاس کے لنک پہ مجھے سینڈ کر دیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی میں بیچ میں رکوں گی تو پھر ڈسکشن لمبی ہو جائے گی، ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ ہی انشاءاللہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ ہم تقوی گزار بن جائیں، تاکہ ہم میں ڈر پیدا ہو جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، تھوڑے سے دن، 30 29، موٹیویشن دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ آج تھکے ہوئے، اگر کلاس میں کوئی آیا ہے، کسی سے نہیں عبادت اس طرح کی ہو پا رہی نعوذ باللہ، یا کسی سے اگر وہ تھک رہا ہے، روزے نہیں رکھے جا رہے، بیمار ہے، یا کسی کوئی لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، جابس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو کتنی پیاری بات کی ہے، تھوڑے سے دن نا، تھوڑے سے دنوں کی بات ہے، کتنے روزے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کبھی پیپرز کے دوران یا کوئی ایسی چیز کی، تھوڑے دن کی بات ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پیارا حوصلہ دیا کہ تھوڑے سے دن ہیں، مت تھکو، مت جو ہے وہ تاہٹ محسوس کرو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت بھی دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی سفر میں ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ کے آگے رکھے۔ اب یہ ٹاپک فدیے پہ ہونے والا اگلا، ٹھیک ہے؟ تو فدیہ آپ لوگ میرے سے بہت سوال کرتے ہیں ہر رمضان میں، اور پھر ہر رمضان میں الگ الگ بندوں کو بتاتی ہوں، تو اب آپ لوگوں نے نیکسٹ لنک ضرور جوائن کرنا ہے، میں نے جو ہے اس ٹاپک آج سمجھانا ہے۔ حالانکہ آج رکوع بہت لمبے تھے اور ان میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں نے جان بوجھ کے تھوڑا ڈے رکوع رکھا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بات نہیں، ہم اگلا آدھا رکوع کل کر لیں گے۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں بیماری کس طرح کی ہے جس میں روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں کی سمجھنے کی بات ہے۔ ایسی بیماری جو اگر آپ روزہ رکھیں تو بڑھ جائے، وہ بیماری، ٹھیک ہے؟ ایسی بیماری جس میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے سے ہلاکت ہو جائے ناؤذ باللہ، تو پھر تو حرام ہے روزہ۔ اور کیسی بیماری اس میں، جیسے کہ اگر آپ نے کوئی میڈیسن لینی ہے، آپ کو لینی ہی لینی ہے، مسٹ ہے، آپ کی کوئی ایسی بیماری ہے، تو پھر بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری جس میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کی بیماری بڑھ نہیں رہی، کیسی بیماری؟ مطلب جیسے اگر آپ کے سر میں درد ہے تھوڑا بہت، تو اب آپ روزہ رکھیے نہ رکھیں، سر درد تو دیکھیں کبھی کبھار اپنے ٹائم سے ہی جاتا ہے نا، تو یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں کہ اب ہم روزہ ہی چھوڑ دیں اس پہ۔ یا اگر آپ کو جیسے کھانسی ہے فار ایگزامپل، اب کھانسی تو دیکھیں کتنے کتنے عرصہ نہیں جاتی اور ان کا کوئی زیادہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی بیماریوں میں اگر آپ روزہ رکھ بھی لیں تو کوئی آپ کی بیماری بڑھ تو نہیں رہی نا روزہ رکھنے سے۔ ہاں لیکن کسی کی ایسی بیماری ہے، کسی کو شوگر انسولین لگنی ہے، کسی کو ناؤز باللہ کینسر ہے، کسی کی کوئی اور بیماری ہے، بلڈ پریشر بہت ہائی چلا جاتا ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم اگلے لنک میں، کیونکہ یہاں 30 سیکنڈز رہ گئے ہیں، بیچ میں آواز جو ہے وہ کٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔